افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ جمعہ آیات 1 تا 8، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ یہ یہود کے پندار پر ضرب لگائی گئی ہے کہ اگر وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ کتاب و شریعت کے حامل وہی ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس شرف میں ان کا حریف نہیں ہو سکتا، تو یہ گھمنڈ اب وہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اب ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہے لیکن اسے کچھ خبر نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یعنی اس میں شبہ نہیں کہ ایک زمانے میں ان کے اوپر تورات کا بوجھ لادا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے اس کا بار گراں کو اٹھایا نہیں۔ اس نہ اٹھانے کی وضاحت کذبوا بآیات اللہ کے الفاظ سے فرما دی گئی کہ تورات کی تعلیمات اور اس کے احکام پر ان کا ایمان باقی نہیں رہا، عملاً انہوں نے ان کی تکذیب کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کتابوں کے احکام کی انہوں نے تکذیب کر دی تو ان کے اجر سے تو وہ محروم ہو گئے، صرف ان کا وزر اور گناہ ان کے سر پر باقی رہا، اور وہ اس مثل کے مصداق ہیں کہ چار پائے برو کتاب بے چند۔ حملوا التوراۃ میں لفظ حملوا نہایت بلیغ ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جس تورات کے حامل ہونے پر آج ان کو ناز ہے، وہ انہوں نے اس وقت بھی شوق و رغبت سے نہیں قبول کی تھی جس وقت انہیں عطا ہوئی تھی، بلکہ وہ گویا ان پر زبردستی لادی گئی تھی۔ اس زبردستی لادنے کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ تورات کے ایک ایک حکم کو قبول کرنے میں یہود نے کس کس طرح اپنی ضد و مکابرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سوز و غم کے ساتھ ان کی اس حالت پر ماتم کیا ہے، اس کی طرف سرسری اشارہ سورہ صف کی آیت 5 میں بھی ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا کہ جن کی مثال اتنی مکروہ ہے، ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے تقدس و تقرب الہی کے زوم میں مبتلا ہوں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ ان کے ہوتے خدا کسی دوسرے کو کتاب و شریعت کا حامل نہیں بنا سکتا۔ کذبوا بآیات اللہ کے الفاظ سے اوپر کے الفاظ ثم لم یحملوها کی وضاحت ہو گئی کہ تورات کے نہ اٹھانے کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اس کے احکام کی اپنے عمل سے تکذیب کر دی۔ زبان سے تو دعویٰ ہے کہ وہ اس کے حامل ہیں، لیکن جب اس پر عامل نہیں تو اس کے حامل کیسے ہوئے؟ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، یہ ٹکڑا بھی عینیہ سورہ صف کی آیت 7 میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی بدعمالیوں کے سبب سے ان پر لعنت ہو چکی ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تفصیل گزر چکی ہے، مہر کر دی ہے۔ اس وجہ سے اب ان کو ہدایت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے ہیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ان کو تورات دی گئی تو اس کی انہوں نے تکذیب کر دی، اور اب اسی تورات کے حامل ہونے کے زوم میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں کہ بھلا ان کے ہوتے کسی اور قوم کے اندر کوئی رسول کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے بدبختوں کو خدا ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ اسی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ ان کے اسی پندار پر ایک اور ضرب لگائی کہ اگر تمہارا زوم یہ ہے کہ تم خدا کے محبوب ہو تو اس محبت و محبوبیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہارے اندر خدا کی راہ میں جان دینے کا شوق و ولولہ ہو۔
محبت کو سب سے زیادہ آرزو محبوب کی ملاقات کی ہوتی ہے۔ وہ اس چیز سے جان نہیں چراتا جو محبوب سے ملاقات کی راہ کھولے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ موت کا مقابلہ کرنے میں تم سے زیادہ بزدل کوئی نہیں۔ سورہ صف کی آیات 4 تا 5 میں ان کے حال پر جو تبصرہ فرمایا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈال دیجیے۔ سورہ حشر میں بنو قریظہ اور ان کے حلیفوں کی بزدلی کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی گئی ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ الحشر 13 تا 14۔ ان کے سینوں میں تمہارا ڈر اللہ کے خوف سے زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں۔ یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں لڑنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے، لڑیں گے تو قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے اپنے اندر شدید مخاصمت ہے، تم ان کو متحد گمان کر رہے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہی مضمون نسبتاً تفصیل سے اس طرح بیان ہوا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُكُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ البقرہ 95 تا 96۔ کہہ دو اگر دار آخرت کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس دوسروں کے مقابل میں تمہارے ہی حق ہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان کرتوتوں کے سبب سے جو انہوں نے کی ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ یہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے 1000 سال جیے۔ آیت زیر بحث میں من دون الناس کے الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن یہاں اشارہ خاص طور پر بنی اسماعیل ہی کی طرف ہے۔ تورات کی پیشن گوئیوں اور نسلی رقابت کی بنا پر یہود کو سب سے زیادہ پرخاش انہی سے تھی۔ اس پرخاش کی پوری سرگزشت سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ یہ پرخاش تھی تو شروع ہی سے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب انہوں نے تاڑ لیا کہ وہ خطرہ سر پر آ گیا ہے جس سے وہ اندیشہ ناک تھے، تو یہ آگ پوری طرح بھڑک اٹھی۔ قرآن نے یہاں یہود کی جس بزدلی پر طنز کیا ہے، اگرچہ وہ اس کے جواب میں بے حیائی سے کہہ سکتے تھے کہ ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں، لیکن آدمی سے اپنا باطن مخفی نہیں ہوتا۔ انہیں محسوس ہوا کہ قرآن نے ان کی نہایت دکھتی رگ پکڑی ہے، چنانچہ انہوں نے خاموشی ہی میں سلامتی دیکھی۔ وہ ایک ایسی بات کی تردید کس طرح کر سکتے تھے جس کی شہادت ان کی ماضی کی تاریخ بھی دے رہی تھی اور حاضر کے واقعات بھی جس کے گواہ تھے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ ان کی بزدلی کے سبب کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس چیز نے ان کو موت سے اتنا خائف کر رکھا ہے یہ ان کے اعمال ہیں۔ یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ تورات کے محرف ہیں، اللہ کی امانتوں میں خیانت کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ان تمام نشانات ہدایت کو مٹایا ہے جن کو خلق کے سامنے اجاگر کرنے پر یہ مامور ہوئے تھے۔ تو اب یہ کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جائیں گے؟ لیکن ان کو بہرحال اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور وہ ان ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے کیے کی بھرپور سزا دے گا۔
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اوپر واللہ علیم بالظالمین میں جو تحدید مضمر تھی وہ اس آیت میں اچھی طرح کھل گئی۔ فرمایا کہ موت سے بھاگتے ہو تو بھاگو، لیکن تم اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ وہ تمہیں پکڑ ہی لے گی، پھر تم اپنی تمام بدعمالیوں کے ساتھ اپنے اس خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو تمام غائب و حاضر کا جاننے والا ہے۔ یہ اس سے تمہارا کوئی فعل مخفی ہے، نہ کوئی چیز تم اس سے چھپا سکو گے۔ وہ تمہارا سارا کچا چھٹا تمہارے سامنے رکھ دے گا اور تمہیں اپنے ہر جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔